بیٹا جائیداد کی خاطر اپنے باپ کو گولی مار رہا ہے، بھائی بھائی کو گولی مار رہا ہے، بیویوں کو طلاقیں مل رہی ہیں، بڑے جنہوں نے گھروں کے مسائل کو سلجھانا تھا وہ لڑائی میں کود پڑے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو بھتیجے نے شادی پر بلایا نہیں، تو اس کا رشتہ ہی نہ ہو، اس کی شادی ہی نہ ہو۔ وہ مزید جھگڑے کو طول دے کر اس جھگڑے کو بڑھا دیتے ہیں۔ کہیں سیاسی تنظیموں کی وجہ سے جھگڑا، تو فلاں پارٹی کا ہے، تو فلاں پارٹی کا ہے۔ او بھائی جھگڑے چھوڑو، پیسہ چھوڑ دو، بحث چھوڑ دو، رشتے بچا لو، بہنوں کو بچا لو، بھائیوں کو بچا لو، اپنی عزتوں کو بچا لو۔ دیکھا بھی ہے آپ کی بیویاں کئی کئی سالوں سے رو رہی ہیں، ان کے پاس خرچہ نہیں، ان کے پاس عزت کے لیے سر کے اوپر چادر اور چار دیواری نہیں ہے، ان کو بچا لو۔ تو یاد رکھنا یہ تو اتنی عدم برداشت ہو گئی ہے کہ آج گھروں میں تو کجا مسجدوں میں جھگڑے ہیں۔ تو فلاں جگہ پر کیوں بیٹھ گیا، فلاں امام کیوں ہے، فلاں چیز کی وجہ سے جھگڑا۔ بھائی معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ اگر یہ تم نے سیکھ لیا، رشتوں کو بچا لیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن نشین کر لینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4800، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ لوگوں جس آدمی نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر اس کے لیے ایک بڑے عالی شان گھر کا ضامن ہوں۔ اس لیے جنت کے اندر گھر بنا لو، جھگڑے چھوڑ دو۔